شب برات وہ بابرکت رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت دریا کی طرح بہتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب ٹوٹے دلوں کی فریاد سنی جاتی ہے اور ناممکن راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، دن رات فکر نے گھیر رکھا ہے، تو آج کی رات آپ کے لیے خاص پیغام رکھتی ہے۔ کچھ ایسے کلمات ہیں جو اخلاص کے ساتھ پڑھے جائیں تو اللہ پاک اپنے غیب کے خزانے سے مدد فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، دینے والا صرف اللہ ہے اور وہ پہاڑ جیسے قرض کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی میں مجبوریاں، پریشانیاں اور ضرورتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ہر انسان اپنی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے پر ایسے حالات سے گزرتا ہے جہاں اسے سہارا چاہیے ہوتا ہے، مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض اوقات حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ قرض لینا مجبوری بن جاتا ہے۔ کوئی بیماری کی وجہ سے قرض لیتا ہے، کوئی کاروبار کے نقصان کی وجہ سے، کوئی گھر کے مسائل کی وجہ سے، کوئی بچوں کی تعلیم کے لیے، کوئی شادی بیاہ کے خرچ کے لیے، اور کوئی روزمرہ کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرض کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ قرض لینا بذات خود کوئی گناہ نہیں۔ قرض کا بوجھ انسان کے دل کو بے چین کر دیتا ہے، راتوں کی نیند چھین لیتا ہے، ذہن کو پریشان کر دیتا ہے اور انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ انسان بظاہر مسکراتا رہتا ہے مگر دل کے اندر ایک خوف، ایک دباؤ اور ایک اضطراب ہوتا ہے کہ یہ قرض کیسے اترے گا، یہ بوجھ کیسے ختم ہوگا، یہ مشکل کیسے ٹلے گی۔ اکثر لوگ قرض کی وجہ سے ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن، گھبراہٹ، خوف اور بے یقینی ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ انسان جب قرض میں ڈوبا ہوتا ہے تو وہ خود کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی حل نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ حل ہمیشہ ہوتا ہے اور ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ اس کی ضروریات کو بھی پیدا کیا اور ان ضروریات کا حل بھی پیدا فرمایا۔ اللہ نے قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں، دعاؤں اور اپنے پاک کلام میں ہر مسئلے کا حل رکھ دیا ہے۔ انسان کی پریشانی ہو، بیماری ہو، تنگ دستی ہو، قرض ہو، دل کا دکھ ہو، ہر چیز کا علاج اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے کلام میں ہے اور اللہ پر یقین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اگر بندہ مجھ سے اچھا گمان رکھے تو میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہوں۔ قرض بھی ایک آزمائش ہے اور یہ آزمائش بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور اس کا حل بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف جھکتا ہے، اس سے مانگتا ہے اور اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اس کے کلام پر یقین رکھتا ہے تو اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ ایسے اللہ راستے پیدا کر دیتا ہے جہاں سے بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اسباب بن جاتے ہیں اور قرض اترنے کے ذریعے پیدا ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ یقین دلایا کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے اور دینے والا وہ ہے، روکنے والا وہ ہے اور کشادگی دینے والا بھی وہی ہے۔ جب انسان اللہ کے نام کو اپنی زبان کا ورد بنا لیتا ہے، اس کے کلام کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے اور اس پر کامل یقین رکھتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشکل میں گھبراہٹ نہیں بلکہ دعا، ذکر اور صبر اختیار کرو۔ اب یہ بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ ان کلمات کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قرض کو ضرور ادا کرے گا، چاہے وہ قرض کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ پہاڑ جتنا کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے، ایسے راستے بناتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی ہوئی در
मदर झैल दुआ हर फ़र्ज नमाज के बाद अगर 7 मरतबा और चलते फिरते पढ़ें तो अगर पहाड़ के बराबर भी कर्ज होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी अदायगी का गैब से इंतज़ार फरमा देंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कर्ज के बोझ से छुटकारा नसीब फरमाएंगे। अगर कोई सूदी मामला या गैर शरई खरीदो फरोख्त की हो तो इससे भी तौबा व इस्तग़फ़ार करें। वालिदैन अगर हयात हैं तो उनकी खिदमत करें और उनसे दुआएं करवाएं। इस मुक़द्दस रात में इस अमल का ये तरीका है कि शब बारात की रात बावज़ू होकर पाकीज़ा जगह पर किबला रुख बैठ जाएं। सबसे पहले 21 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ें। इसके बाद एक पूरी तस्बीह इन कलिमात की पढ़ें जो कर्ज की अदायगी के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं। अल्लाहुम्मा अक्फीनी बेहलालिका अन हरामिका वागनीनी बेफजलिका अन मन सिवा का। तर्जमा, या अल्लाह मुझे अपना रिज़्क़ हलाल देकर हराम रोज़ी से बचा ले और अपने फजल करम से मुझे अपने माँ सिवा से बेनियाज कर दे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कर्ज के बोझ से छुटकारा नसीब फरमाएंगे। अगर कोई सूदी मामला या खरीदो फरोख्त में कोई गैर शरई अक़द किया हो तो इससे भी तौबा व इस्तग़फ़ार ज़रूर करें। वालिदैन अगर हयात हैं तो उनकी खिदमत ज़रूर करें, उनसे दुआ करवाएं। उसके बाद दोबारा 21 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। फिर सूरत इखलास को 7 मरतबा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जमा के कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया और ना ही कोई उसका हमसर है। सूरत इखलास मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई। कुफार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि हमें अपने रब की हकीकत बयान करें, वो कैसा है। उस पर अल्लाह ताला ने ये अजीम सूरत नाज़िल फरमाई जिसमें तौहीद की निहायत मुख्तसर मगर जामे अंदाज में बयान कर दिया गया। सूरत इखलास कुरान मजीद की एक निहायत मुख्तसर मगर इंतहाई अजीम सूरत है। इसकी सिर्फ 4 आयात हैं, लेकिन इसका पैगाम पूरे कुरान के मरकजी मजमून यानी अल्लाह की वहदानियत को समेट कर हमारे दिलों में उतार देता है। इस सूरत में हमें बताया गया है कि हमारा रब सिर्फ एक है, वो किसी का मोहताज नहीं बल्कि सब उसी के मोहताज हैं। ना वो किसी का बाप है और ना किसी की औलाद और ना ही कायनात में कोई उसके बराबर या उस जैसा है। यही खालस तौहीद है और इसीलिए इस सूरत का नाम अल खास रखा गया यानी खालस अकीदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत इखलास की बेशुमार फजीलतें बयान फरमाई। अहदीस में आता है कि सूरत इखलास कुरान के 3 हिस्सों के बराबर है, यानी जो शख्स इसे दिल से पढ़ता है गोया उसने कुरान का एक बड़ा हिस्सा पढ़ लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस सूरत को बहुत पसंद फरमाते थे और नमाजों में कसरत से तिलावत करते थे। एक सहाबी सिर्फ इसी सूरत को नमाज में पढ़ा करते थे। जब वजह पूछी गई तो फरमाया इसमें अल्लाह की सिफात हैं और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी यही मोहब्बत तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। सूरत इखलास की बरकत यह है कि ये दिल को शिर्क, खौफ और दुनिया की गुलामी से पाक करती है। जो शख्स इसे सुबह शाम सोते वक्त या नमाज के बाद पढ़ता है अल्लाह ताला उसके ईमान को मजबूत फरमा देता है। ये सूरत हमें याद दिलाती है कि मुश्किल में पुकारने के लायक सिर्फ अल्लाह है और वही हमारी दुआओं को सुनने वाला है। घरों में इसकी तिलावत रहमत और सुकून का सबब बनती है और दिलों में यकीन और इत्मीनान पैदा करती है। अगर हम सूरत इखलास को समझ कर पढ़ें तो ये हमें सिखाती है कि हमारा ताल्लुक बराह रास्त एक ऐसे रब से है जो अकेला है, कामिल है और हमेशा रहने वाला है। यही अकीदा इंसान को दुनिया में भी मजबूत बनाता है और आखिरत में भी कामयाबी अता करता है। इसके बाद अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ करें, अपने कर्ज का जिक्र करें, अपनी मजबूरी अल्लाह के सामने रखें, अपने हालात बयान करें, अल्लाह से फरियाद करें, ऐ अल्लाह तू ही गनी है, तू ही राज़िक है, तू ही मददगार है और तू ही मुश्किल कुशा है। मेरे लिए ऐसा ज़रिया बना दे जिससे मेरा कर्ज अदा हो जाए। मुझे किसी के सामने मोहताज ना कर, मुझे ज़िल्लत से बचा ले, मुझे आसानी दे, मेरे लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे।
یقین رکھیں کہ جب آپ اس یقین کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت دیکھتا ہے، اس کے دل کی کیفیت دیکھتا ہے اور اس کے یقین کو دیکھتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ فوراً قرض ادا کر دے، ممکن ہے کچھ وقت لے، مگر اللہ بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ اس لیے یقین رکھیں، صبر رکھیں اور اللہ سے وابستہ رہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس مقدس رات کے صدقے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو بھی تنگ دستی میں مبتلا ہیں ان کو کشادگی عطا فرما دے، اور جو بھی قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کو ختم فرما دے، اور جو بھی مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کو آسانی میں بدل دے۔ جو بھی بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما دے۔ جو بھی کاروباری نقصان میں ہیں ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، اس شب برات کو امت مسلمہ کے لیے نجات کی رات بنا دے، آسانی کی رات بنا دے، رحمت کی رات بنا دے اور سکون کی رات بنا دے۔ اے اللہ، جن گھروں میں فاقے ہیں وہاں رزق بھیج دے، جن دلوں میں خوف ہے وہاں اطمینان بھیج دے، جن آنکھوں میں آنسو ہیں وہاں مسکراہٹ بھیج دے، اور جن زندگیوں میں اندھیرے ہیں وہاں نور بھیج دے۔ اے اللہ، ہمارے حال پر کرم فرما، ہمارے مستقبل کو آسان بنا دے اور ہمارے قرضوں کو اپنی قدرت سے ختم فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کریں گے جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے، پریشان ہے، بے بس ہے اور مایوس ہے، اور وہ اس پر عمل کرے گا تو اللہ اس کا قرض اتار دے گا، تو اس نیکی کا ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، کیونکہ کسی کو امید دینا، کسی کو راستہ دکھانا، کسی کے لیے آسانی کا سبب بننا بہت بڑی نیکی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے، کسی کے بچوں کا مستقبل سنور جائے، کسی کا گھر بچ جائے اور کسی کی عزت محفوظ ہو جائے۔ اس لیے اس پیغام کو نیکی کی نیت سے آگے پہنچائیں، اللہ کی رضا کے لیے شیئر کریں، کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے اور نیت کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ دنیا بھی فانی ہے اور مسائل بھی عارضی ہیں، مگر نیکی کا اجر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب تمام مسلمانوں کے گھروں میں امن، سکون، محبت اور پیار دے دے۔ اللہ تمام گھروں کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نمازی بنا دے اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے۔ ہمیں قرآن پاک کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔